حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم من أحبني كان معي في الجنة محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارے۔ حضرات، علماء کرام اور شرکائے اجلاس اس رحمت و نور کی پاکیزہ محفل میں بندہ ناچیز کا صحابہ کرام کے عشق رسول تہامی کی داستان پرکشش پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ معافی ضمیر کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، تم نے اس دنیا رنگ بو کے صفحات پر بہت سے عشق و الفت کے افسانے ثبت پائے ہوں گے، دلوں کی جاذبیت اور سینوں کے کھنچاؤ کے البیلے ترانے سنے ہوں گے، قیس کی صحرا نوردی، فرحاد کی کوہکنی اور قید خانہ مصر کے نالوں سے آگاہی پائی ہوگی، اور بہت سے اجڑے ہوئے دلوں کا حال سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن آج میں اس عشق کی داستان پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے عشق میں 100% کامیاب ہو چکے، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان خود خداوند قدوس اپنی کتاب جاویدانی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا، جن کے عشق کی کامیابی کا اعلان کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کر بیان فرمایا، کہیں رضی اللہ عنہم کی سوغات عطا کر کے فرمایا، اور کہیں ان کے عشق کی داستان کو اس طرح تقویت پہنچائی کہ اور لوگوں کان کھول کر سن لو، مشرق والوں تم بھی سن لو، مغرب والوں تم بھی سن لو، شمال والوں متوجہ ہو جاؤ، فقیر ہو کے شہنشاہ، مالدار ہو کے غریب، غلام ہو کے آقا، عربی ہو کے عجمی، غرض یہ کہ کائنات میں کسی علاقے اور کسی نسل سے ہو، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں تو صحابہ کی اداؤں پر خود کو نچھاور نہ کر دے۔ حضرات ذی وقار، صحابہ کرام کے اندر وہ کیا ادائیں ہوگی جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوشنودی کا اعلان فرما دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو وقف کر دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دشمنی خرید لی، جو آپ کی رضا کی خاطر جگر کا خون پیش کرنے کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے تھے، اور ان کی یہ پکار رہتی تھی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میں چند صحابہ کے کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ کس درجے کی محبت صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزن تھی۔ حضرات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی شمع پر فدائیت کا سبق پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو کفار مکہ نے اس پاداش میں ان کو ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی تو زمین خون کے آنسوں کا سیلاب جاری کر دیتی، فرشتے چیخ اٹھتے، شجر و حجر کانپ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے کہ خدا بندہ یہ وہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے، خدایا یہ تیرے محبوب کا عاشق جانور اور ظالموں نے اپنے خون کا لقمہ بنا لیا، خدا کی قسم تمام آسمان و زمین کانپ جاتے، ہر چیز پر سکتہ کاری ہو جاتا، مگر واہ اے شاہ احمدی کے مرکز بلال، تیری زبان
زبان سے عشق احمدی کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں اور دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر تو کھا سکتے ہیں، بلال آگ پر تو پک سکتا ہے، مگر بلال کے سینے سے عشق محمد کی آگ بجھانے والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے اس راج دلارے کو کفار مکہ گھیرے ہوئے تھے، کوئی گالی دے رہا تھا، کوئی تھپڑ مار رہا تھا، نبی کا ایک سچا دیوانہ ابو بکر صدیق اس حال کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پکارتا ہے او جہانو، او جہالت کے امامو، او ظالمو، اللہ کے اس دیور کو تکلیف دیتے ہو جو عمل انصاف اور محبت کا سبق دیتا ہے، جو وحدانیت کی شمع کفری سرانوں میں فروزہ کرنے کے لیے رات دن کوسا ہے۔ ابو بکر کی آواز جب ان جاہلوں کے کانوں میں پڑی تو آپ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ابو بکر کو پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ کافی وقت کے بعد جب ابو بکر کو ہوش آیا، جب نبی کی ایک ایک ادا کو سینے سے لگانے والے نے آنکھ کھولی تو اپنے جسم کی پرواہ تھی، نہ زخموں کا خیال تھا، نہ مار پیٹ کا احساس تھا، بس ایک دم سے ہی صدا گونجی مجھے اس چہرہ اقدس کی زیارت کرا دو جس کے دیدار کے بعد دنیا کی کوئی مصیبت نہیں۔ میں اس رحمت بھری نظروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی سیاہی اور سفیدی پر میری زندگی قربان ہے۔ یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق رسول۔ حضرات گرامی، صحابہ کے عشق کے برابر کس کا عشق ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ اپنا عشق میں قربان کر چکے تھے، اسی لیے صحابہ کا مقام اللہ کے یہاں انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا ہے۔ اسی لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت و عقیدت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا